السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ڈوگما۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے اوپر ہم لوگ اس سیریز کے اندر آپ سے بات کر رہے ہیں، تو اسی سیریز کی ایک اور ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ اپنے مسیحا کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور اس مسیحا کے بارے میں کئی یہودی اس بارے میں بارہا بات کر چکے ہیں کہ وہ مسیحا آنے والا ہے، وہ مسیحا کے لیے تیاریاں کر چکے ہیں۔ یعنی اس چیز کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا مسیحا کون ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم مسیحا تک پہنچنے سے پہلے کچھ باتوں کو کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک چیز کا ذکر جو ہم نے اسی میگزین کے اندر پڑھا ہے وہ یہ ہے لبرٹی۔ اس ٹائم پوری دنیا کو جو آزادی حاصل ہے، اگر غور کریں تو وہ آزادی ایک حد کے اندر ہے، اور وہ حد جتنی بھی ہے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہ جو خفیہ ہاتھ آپ نے اس منتھ کے ٹائٹل پہ دیکھا، وہ ہاتھ، اب وہ ہاتھ کون سے ہیں؟ وہ ہاتھ کیا ہے؟ یہودیوں کے 13 بڑے خاندان ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، جن میں معیشت ہے، جن میں زراعت ہے، جس میں ورلڈ بینک ہے، یا جس میں IMF ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے فنڈ سے چلتی ہیں۔ اکنامی ہو گئی، اگر ایگریکلچر دیکھیں وہ ہو گئی، یعنی میڈیا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارا کچھ پیچھے سے لیڈ کرنے والے یہ 13 خاندان ہیں۔ اب اگر آگے دیکھیں تو اقوام متحدہ کے اندر جو بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے سربراہ ہیں وہ انہی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور آج یہ 13 کے 13 خاندان جو ہیں انتظار کر رہے ہیں مسیحا کا۔ اب اگر ہم مسیحا کی بات کریں تو اسرائیل کے اندر جو یہودی لابی ہے، ان کے وزراء یہ سارے کئی دفعہ اعلان کر چکے ہیں کہ جی وہ مسیحا اسی سال ہی آ رہا ہے، اور ایک وزیر نے تو حد کر دی، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مسیحا سے مل چکا ہے اور وہ جلد ہی آ رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ مسیحا کون ہے، مسیحا کب آ رہا ہے، اور اس چیز کا اعلان نہیں کر رہے۔ اب یہ ان کے مطابق جو مسیحا ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس کے بعد آگے دیکھیں تو ہم نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ ان کے قبضے میں ہے، ان کے قابو میں ہے۔ اب یہ وائرس کی جہاں تک بات کیجیے تو جو وائرس ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس ٹائم پوری دنیا کے اندر وائرس کا خوف و ہراس اتنا پھیل چکا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں، مسجدوں سے، کاروباروں سے، ہر چیز سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو اس دور کے اندر اس پریشانی کے خوف و ہراس کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس ان کے قابو میں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے خود تیار کی ہے، جو چیز آپ کے پورے قبضے میں، اسی کے بارے میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں نا کہ وہ آپ کے قابو میں۔ پھر اسرائیل کا جو وزیر دفاع ہے، منسٹر آف ڈیفنس، اس نے یہ بات کہی بھی ہے کہ یہ وائرس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ 70% آبادی کو ٹچ کرے گا پوری دنیا کی، اس کے بعد یہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ 70% آبادی دنیا کی متاثر کرے گا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سب کچھ پری پلانڈ ہے، یہ پوری کی پوری ایک سازش ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ یہ سب کچھ یہ خاندان جانتے ہیں، یہ خفیہ ہاتھ جانتا ہے، اسی لیے ان کے ملک میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ اسرائیل کے اندر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یا ان کے پاس اس کا پہلے سے ہی کوئی متبادل حل موجود ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت کچھ ہم سے چھپایا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلیں تو ایک اور لائن جو ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ دس ایئر وداؤٹ ونٹر، یعنی یہ سال موسم سرما کے بغیر۔ اب اس لائن کو بھی اگر دیکھا جائے، اس کو کوٹ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس وبا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہمیں سردیوں کا موسم بھی اس دفعہ گھر میں رہ کے گزارنا پڑے، یعنی اس سال ان کا یہ بھی پلان ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے پلان میں یہ بھی چیز شامل ہے۔ اب اگر تھوڑا سا ذہن کو زور دیں تو پتہ چلے گا کہ اس طرح کا یہ ایک ڈائلاگ ہم نے جو انگلش مووی جس کی ہم نے بات کی تھی اس کے اندر کانٹیگنگ کے اندر بھی ہم نے سنا تھا کہ جب ویکسین نہیں مل رہی ہوتی تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اس سال گھر میں پورا موسم سرما قید رہ کے گزارنا پڑے گا اور میرا موسم سرما برباد ہو گیا۔ یعنی کہ اگر
یہ اس مووی کے حساب سے ہی سچویشن بنتی گئیں، حالات بنتے گئے، تو کیا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہیں فوڈ کرائسس ہونا شروع ہو جائیں گے، قحط جیسے حالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے لیے ڈاکے ڈلیں گے، خوراک کے لیے جنگیں ہو سکتی ہیں چھوٹے لیول سے بڑے لیول پر، تو ہمیں ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب اس حد تک مماثلت سملیرٹی سچویشن کے ساتھ جو ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی گیم ہے، اور ہم نے کافی حد تک اس چیز کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ اتنی دیر پہلے اس طرح کے حالات جو آج بن رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا، ان کے بارے میں ذکر کرنا، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے جب آپ ایسے حالات خود تیار کرنے کے لیے بڑی دیر سے کام کر رہے ہوں۔ تو یہ حالات یہی لوگ تیار کر رہے ہیں، یہ حالات آگے جا کے کس طرح کے ہوں گے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی پریڈکشن دی جا سکتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان کے فتنوں سے، ان کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور آگے آنے والے دور ہمارے لیے آسان کرے، اور آگے بھی ابھی ہم لوگ اس میں آگے بھی بات کر رہے ہیں، ابھی تو اصل پروجیکٹ کی طرف ہم بڑھے ہی نہیں ہیں، اور اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر کافی چیزوں سے آپ کے سامنے پردہ اٹھے گا، اور اصل ویڈیوز آگے ہی شروع ہونے والی ہیں۔ یہ تو ایک آپ کو شروع میں تھوڑا سا بتانا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اب آگے ہم بات کریں گے کہ اس وائرس کے اندر مزید کیا خطرناک چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، اور آگے یہ معاشرے کے اندر کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، انسانیت کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، اور جہاں تک ہو سکے یہ میسیج کو کنوے کریں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو حقائق کا پتہ ہو، وہ لوگ اس چیز کے لیے تیار ہوں۔ تو دیکھیں آگے ہمارے ساتھ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے اور دوسروں کو یہ پیغامات پہنچاتے رہیں۔